بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام 5 سے 7 کے درمیان کا وقت فیصلے کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں، ورنہ کوئی بھی آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید ہرگز نہ رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ ناظرین، رات کو خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، سیب کھانے سے دل کی کمزوری اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، الٹی اور متلی سے بچنے کے لیے سفر پر جانے سے پہلے پودینہ کھا لیا کریں۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتی ہے۔ بار بار نہانے سے آپ کے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ انگور کھانے سے آپ کی جلد تر و تازہ رہے گی۔ ناظرین، شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا مرد کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور اس کا دل کڑوا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ ٹینشن لینے اور زیادہ سوچنے سے آپ کے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے 100 بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، چہرے کو صاف و شاداب رکھنا چاہتے ہو تو چاول کھانے سے قبل 2 گلاس پانی پی لیا کرو۔ ناظرین گرامی، نہار منہ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آلو بخارا آپ کی طبیعت کو نرم کرتا ہے اور آپ کی پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے آپ کو تحفظ دیتی ہے۔ 3 دانے بادام روزانہ کھا لینے سے آپ کو بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی اور آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، کوشش کریں کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں، اس سے آپ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھنے سے کبھی بھی خراب نہیں ہوگے۔ ناظرین گرامی، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرغ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پودینے کا کہوا بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی، ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، گھی میں آدھا چمچ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی۔ جو لوگ رات کو پیدل واک کر کے کھانا ہضم کر کے سوتے ہیں، ایسے لوگوں کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، ادرک کا کہوا بنا کر پینے سے آپ کے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ ناظرین، عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے آپ کا بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور آپ کو گلے میں خراش آنا شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، گھر میں لیمو کا پودا اگاؤ تو مچھر نہیں آتے۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے آپ کے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور آپ کے معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ناظرین،
کلونجی کھائیں، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، نہارمو رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ زبان پر نیلے رنگ کی لائنیں گردے میں پتھری کی علامت ہے۔ اگر آپ کی زبان پر کٹ کے نشانات ہوں تو یہ جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ ناظرین گرامی، صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو کبھی بھی جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت زیادہ کھانا کھانے سے پرہیز کرو، ورنہ آپ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ کوئی تیز خوشبو نہ سکھا کرو، اس سے آپ کے دماغ میں خشکی پیدا ہو جائے گی۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو چہرے پر بادام کا تیل لگائیں۔ ناظرین، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کھانے میں گر جائے تو اسے ڈبو دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں زہر ہے جبکہ دوسرے میں شفا، اور وہ زہر والے پر کو مقدم رکھتی ہے اور شفا والے پر کو اوپر کرتی ہے۔ ناظرین، ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ عورت اگر اپنی کمر پتلی کرنے کے لیے دار چینی کی چائے پی لیا کرے تو بہت جلد اس کی کمر پتلی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہیں تو کچھ فاصلے پر کالا کپڑا لٹکا دے، اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائیں گے اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائیں گے۔ جو عورت بوڑھی عورتوں سے میل جول رکھتی ہے وہ عورت زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت کیلے کا شیک پینے سے آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور گیس کی شکایت بھی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر خشک خارش کا مسئلہ ہو، سرسوں کا تیل آدھا پاؤ لے کر اس میں 6 ماشے مشک کافور ملائیں اور بدن پر ملیں۔ ناظرین، صبح نہارمو انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ لیمو کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے آپ کے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پانی میں اسب گول ملا کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پستہ کھانے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ ناظرین گرامی، پاؤں کے ناخنوں کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ کھانا ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائیں، یعنی چمچ وغیرہ کا استعمال نہ کریں۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہوں اور دبلے پتلے ہونا چاہیں وہ روزانہ سبزیاں اور لیمو کھایا کریں۔ ناظرین گرامی، بدن کو الرجی سے اگر دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں بے حد مفید ہے۔ ناظرین، روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہارمو آڑو کھاؤ، آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں تو دوپہر اور شام کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ ناظرین، جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ افراد بینگن کا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ ان کی خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین گرامی، شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔
کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے چند قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، سبز گھاس پر بیٹھ کر سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑے سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ پھلوں کے زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے بچا رہتا ہے۔ ناظرین، میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر کا درد دور ہوتا ہے۔ ہلدی جسم کے درد کو دور کرنے میں بے حد مفید ہے۔ ناظرین، جو عورتیں ڈھیلے کپڑے پہنتی ہیں وہ عورتیں زیادہ صحت مند رہتی ہیں۔ روزانہ آم کا اچار کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ زیادہ لیز کھانے سے آپ کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، کچے چاول مت کھائیں، اس سے آپ کے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، بانجھ پن میں بھنڈی اور گوبھی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کے لیے کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، پھٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ ہر 3 دن بعد چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگے تو پانی میں 2 چیزیں ملا کر سر پر لگائیں، چند دن میں بال آ جائیں۔ ادرک کے پانی میں بادام اور لیمو کا رس ڈال کر سر پر لگائیں۔ ناظرین گرامی، جن کو زیادہ غصہ آئے وہ 2 کیلے کھا لیں۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے آپ کو گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگا لیں، اس سے آپ کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، آپ کا چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے ہماری ان سانپوں سے لڑائی شروع ہوئی ہم نے ان سے صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کے پیش نظر ان میں سے کسی سانپ کو مارے بغیر چھوڑ دیا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین گرامی، زیادہ ٹماٹر استعمال مت کرو ورنہ پیشاب میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ کچی پکی روٹی پکا کر مت کھائیں، اس سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ناظرین، رات کو چائے پینا پیٹ درد اور بد ہضمی کو بڑھاتا ہے۔ جو عورت روزانہ رات ادرک کا ٹکڑا 1 چنے کے برابر کھا کر سو جائے وہ ہمیشہ دبلی پتلی رہے گی۔ ناظرین، کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈالنے سے کیڑے نہیں آئیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر اگر خالص شہد لگا دیا جائے تو 3 دن میں جلی ہوئی جگہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے مثانے کی کمزوری ہے
تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کا استعمال آپ کے بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور آپ کے وزن میں کمی آئے گی۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے آپ کی طاقت میں کمی ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ ننگے پاؤں چلنے سے پاؤں کے تلوے سخت ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ لوگ شہد کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ ناظرین، گندم کا حلوہ کھا لینے سے آپ کو کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچی روٹیاں اور کچے پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے ہفتے میں بڑا ہوا پیٹ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ لکڑی کے استعمال کیے ہوئے فرنیچر کو یا استعمال نہ کیا ہو تو اس پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، شوگر کے مریض بڑی الائچی کے اندر سے دانے نکال کر صبح و شام روزانہ 5 دانے کھا لیا کریں، بہت جلد آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر تم ہمیشہ جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو نیم گرم پانی کے اندر کھجور کے 2 دانے بھگو کر منہ میں ڈال لیا کریں۔ ناظرین، یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری، کھجور اور بادام دونوں کے ساتھ کھا لیا کریں۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ انگور کا رس پینے سے آپ کے معدے کی بیماری اور آدھے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا کا واحد تیل زیتون کا تیل ہے جو چربی میں نہیں بدلتا۔ یہ موٹاپے سے بچنے کے لیے کمال کی چیز ہے۔ ناظرین، دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہو۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کر لے۔ ناظرین، اگر کسی دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانتوں میں دبا لیں۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، آپ کی جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ ناظرین گرامی، ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے آپ کا چہرہ داغ دھبوں سے پاک ہو جائے گا۔ جوڑوں میں تکلیف یا درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ ناظرین گرامی، چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر آپ کو گیس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سرسوں یا بادام کا تیل انگلی یا ڈراپر کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتنوں میں لگانے سے کبھی بھی آپ کی ناک بند نہ ہوگی اور آپ کو نیند پرسکون آئے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں توری کا سالن آپ کے نظام انہضام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس کو بننے سے روکتا ہے۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، ایک شٹانگ بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھایا جائے، 1 ہفتہ لگاتار استعمال کریں۔ ناظرین، اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو کیلا کھا لیا کریں، کیلا کھا لینے سے آپ کا پیٹ ہمیشہ ٹھیک ہو جائے گا اور بار بار خراب نہیں ہوگا۔ جی ناظرین،
آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور کون سے ٹوٹکے سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، ہمیں کامنٹس میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کے آخر پر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اقوال زندگی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔